السلام علیکم، میرا نام ہے سید عمر رضا اور آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ میری سیریز چل رہی ہے اس کی باقی ویڈیوز کو بھی دیکھیں. تو آج میں خواتین سے مخاطب ہوں. ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو میں ڈسکس کروں گا. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. اور یہاں آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ساری خواتین ساری لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ فیس کرتی ہوں گی اس چیز کو. اب وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ آپ سب اکیلے میں بیٹھتی ہوں گی تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ میری دوست، یہ میری بہن، یہ میری دیورانی، یہ میری جٹھانی، یہ میری دوست کی بھابھی، یہ ایکس وائی زیڈ، یا میری بھابھی، یہ جتنی بھی عورتیں خواتین میرے سرکل کے اندر ہیں، ان کی میرڈ لائف بہت آؤٹ کلاس اوسم زبردست ہے اور میری ہی لائف خراب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں ہیل میں ہوں، یہ لوگ پیراڈائز میں ہیں، بہت خوش ہیں. آپ کو ایسا فیل ہوتا ہوگا. پھر اکثر آپ اپنی سہیلیوں سے ملتی ہوں گی، 5-6 فرینڈس کی گیدرنگ میں ہوتی ہوں گی، تب بھی آپ کو یہ فیل ہوتا ہوگا یار ان کے تو ہسبینڈس بہت اچھے ہیں، کیا لائف گزار رہی ہیں، اللہ نے کیا ان پہ اپنا کرم کیا ہوا ہے اور مجھے تو کچھ ملا ہوا ہی نہیں ہے. کیا آپ ایسی سچویشن میں، ایسی تھاٹ میں جاتے ہیں؟ اگر جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، آخری تک دیکھیے گا. آپ سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، ایکچولی میں کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، اور اس پہ آپ نے قابو کیسے پانا. تو جو بھی میری بہنیں اور جتنی بھی لیڈیز دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو، اگر آپ کے اندر یہ تھاٹ ڈیولپ ہوتی ہے، آپ سوچتی ہیں، تو بھائی پہلی بات یہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو آپ سوچتی ہیں. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی واٹ یو آر تھنکنگ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو کہ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہوگا. خاص طور پہ جو سہیلیاں آپ کی ہوتی ہیں 5-6، جب آپ ساتھ ان کے بیٹھتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ چاہتی ہیں کہ آپ کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں آپ کے ریلیشنز میں نا، اکثر یہ تو ہماری پوری معاشرے کا بگاڑ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی فیملی میٹرز کے اندر اپنی ناک گھسانے کا بہت شوق ہے. تو وہ ایکچولی میں یہ چاہتی ہیں کہ یار آپ کی جو خامیاں ہیں نا آپ کے ریلیشن شپ میں، وہ بتا دیں. وہ چیک کرتی ہیں سہیلیاں کہ کون سی ایک ایسی دوست ہے جو اپنے بارے میں سب بتا دیتی ہے، ریلیشن شپ، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے. اگر ہو سکتا ہے آپ یہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے آپ کی باتیں پوچھتی ہیں. ریلیشن ہر دیکھیں، پرفیکٹ ریلیشن شپ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. انسان خطا کا پتلا ہے، پرفیکشن تو ہو ہی نہیں سکتی. ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھتی ہیں ایشو نہیں ہے، تو وہ آپ اپنے مسئلے آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جو میری سہیلیاں ہیں ایکچولی میں یہ میری خیر خواہ ہیں، میری ویل وشر ہیں، میری مدد کرنا چاہتی ہیں. لیکن اصلی میں یہ نہیں ہوتا. وہ آپ سے آپ کے ویک پوائنٹس پکڑتی ہیں تاکہ آپ کے خلاف اس کو یوز کر سکیں. تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے ایکچوئل میں سہیلیاں ہیں کہ نہیں ہے. وہ کوریدنے کی کوشش کریں گی کہ ڈک کریں گی کیا مسئلہ ہے، پھر آپ بتا دیتی ہیں سمپیتھی گین کرنے کے لیے کہ یار یہ ہو جائے، یہ مسئلہ ہو جائے گا، میرے ساتھ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اور وہ آپ کے سامنے تعریف کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی اور اپنے نیگیٹو پوائنٹس نہیں بتاتی. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے ہسبینڈ کی سب سے زیادہ تعریف کرنی ہے 8-10 سہیلیوں کے اندر کہ ہی از گڈ. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ریلیشن شپ کا جو، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی عزت بڑھ جائے گی ان کی نظروں میں کہ یار، اور ساتھ میں وہ جیلس ہونے لگیں گے آپ سے. جیلس نہیں ہونا چاہیے، لیکن معاشرے کا خیال کہ بھائی آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں، ان کو جیلس کریں. وہ جیلس ہونے لگیں گی، یار اس کا تو ہسبینڈ سب کچھ کرتا ہے، اتنا اچھا ہے، ہو نہ ہو لیو دیٹ. آپ کی عزت بڑھ جائے گی. اور اگر آپ کمپلینس کریں گی تو خوش ہوں گی اور آپ کی ٹو لینے کے لیے اور آپ سے نیگیٹو سوال کریں گے. پھر ایک چیز اور جو کہ ہماری خواتین کے اندر ایک کمی ہے، زیادہ تر کی بات کروں گا، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی شادی ہو جاتی ہے آپ کی تو آپ ایک ایڈلٹ میچور عورت ہیں، ویمن ہیں، جس کو اللہ نے ایبلٹی دی ہے کہ بھائی اب تم ایک میچور بندی ہو، تم اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو. لیکن اکثر عورتوں کو یہ خود اعتمادی نہیں آتی، سیلف کانفیڈنس ہی نہیں آتا کہ میں خود کر سکتی ہوں. یار اب میری لائف ہے، میں اس کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہوں ایک پرٹیکولر باؤنڈریز کے اندر. وہ کیا سمجھتی ہیں جیسے زندگی بھر کوئی نہ کوئی ان کی جو جان پہچان، وہ اپنے آپ کو اتنا کمپیٹنٹ نہیں سمجھتی. وہ کسی نہ کسی سے مشورے لے کے ان کی مرضی سے کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں. اب ایسا کوئی بھی ہو سکتا ہے بندہ، یا آپ کی امی ہو سکتی ہیں، یا آپ کی کوئی سہیلی ہو سکتی ہے، یا آپ کی بڑی بہن ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سمجھدار ہے اور میں اس کی بات مانوں. دیکھیے کسی سے مشورے لینے میں ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب ویل وشر ہیں آپ کی، میں نے مان بھی لیا. لیکن لیڈرشپ کی بھی تو بات آتی ہے. آپ کی لائف کی آپ ذمہ دار ہیں، آپ ہی اس کو ڈرائیو کریں گی، آپ ہی اس کو لے کے چلیں گی. تو فائنل ورڈکٹ آپ کا ہونا چاہیے. کسی اور کی جو اوپینینز ہیں وہ آپ کے ڈیسیجنز کو چینج نہ کریں. یہ آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے. تو آپ کو دیکھیں ایک چیز اور میں بتا دوں، جتنے بھی خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ بائسڈ ہوتے ہیں آپ سے. آپ یہ سمجھیں بات. آپ کی جو امی ہے نا، وہ آپ سے بہت بے انتہا محبت کرتی ہیں، لیکن وہ آپ کے شوہر سے بے انتہا محبت نہیں کرتی کیونکہ ان کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے.
تو جن کے بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں ایک بانڈ الگ ہوتا ہے. تو آپ جا کے بولتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات, تو آپ کی امی کا دل آپ کے ہسبینڈ سے خراب ہو جائے گا, وہ اس سے نفرت کرنے لگیں گی. آپ سے نفرت نہیں آئے گی. جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, بڑی جلدی پیچ اپ بھی ہو جاتا ہے, لیکن جو خونی رشتے نہیں ہوتے ہیں, دل ایک دفعہ خراب ہو گیا تو وہ صحیح نہیں ہوتا. تو آپ نے نیگیٹو جا کے باتیں کرتی, پھر وہ کیا کہیں گی کہ یار یہ میرا, اب وہ بھی سامنے بھی عورت ہیں, وہ بھی ایموشنز پہ ڈرائیو ہوتی ہیں, وہ یہ سمجھیں گی کہ یار یہ تو میری بیٹی کا دشمن ہے. اب جب یہ شوہر نہیں ہے, یہ دشمن ہے اصلی میں. اب کسی کو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ دشمن ہے, تو آپ نیگیٹو ہی اس کے خلاف پلاننگ کریں گے نا. تو ڈیسیجنز بھی آپ کو جو بھی وہ سجیشنز دیں گی, مشورے دیں گی, وہ بھی نیگیٹو ہوں گے, بائزڈ ہوں گے, آپ کے حق میں ہوں گے, اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کی لائف مزید خراب ہو جائے گی. تو آپ کے اندر یہ ایبلٹی, یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اپنی لائف کے ڈیسیجنز کو خود لے سکیں, ڈکٹیٹ کر سکیں, ٹھیک ہے. صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں, ٹھیک ہے. اچھا برا کچھ نہیں ہوتا, صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے. اب آپ نے چیک کرنا ہے, اگر آپ کی مدر غلط ہے تو آپ نے اسٹریٹ اوے ان کو بولنا ہے کہ آپ یہاں غلطی کر رہی ہیں, یہ رولز توڑ رہی ہیں. سملرلی آپ کا ہسبینڈ غلط ہے تو اس کو آپ نے منع کرنا ہے کہ یہ غلط ہے, یہاں آپ نے رولز توڑ رہے ہیں. سملرلی سہیلی کرتی ہے, اس کو بھی سمجھائیں, اویئرنیس کریٹ کریں. میں نے یہی دیکھا سیلف اویئرنیس اور نالج ہم لوگوں کو نہیں ہے, ہمیں کلچرل ٹرینڈ کے اندر پھنسے میں, جس سے یہ مسئلوں میں آتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی چیز تھی, تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں. اللہ پہ توکل کریں, یہ سب چھوڑ دیں گے اگر آپ, تو آپ کی لائف جنت بن جائے گی. ٹھیک ہے, ویڈیو کو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور جو ہے میں اور ویڈیوز لاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ آپ کے مسئلے حل ہوں. السلام علیکم.